بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب بھیجے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ اور واپس بھی کیب سے آ جانا، میں تم پر اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ جبڑے بھیجے بولا۔ آرزو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکی بولی تو دانیال نے ابرو اچکایا تھا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارا باپ کہ تمہاری حفاظت کروں، سنجیدگی سے آئیبرو اچکائے بولا تھا۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہو گئی تھی۔ وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پر جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور غصے سے منہ پھلائے وہ دانت پیس رہی تھی جیسے ان کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ پر اتری تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دیے ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ آرزو۔ وہ پلٹی، وہاں مروہ تھی۔ آرزو خوش ہوتی اس سے ملی۔ وہ دونوں اندر انٹر کرنے ہی والی تھی جب ایک بار پھر کسی نے آرزو خان کو پکارا تھا۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ مروہ نے آرزو کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جی آرزو کہتے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے دانیال سفیر خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ بے شک آرزو سے نفرت بھی کر لیتا، لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ خاندان کی عزت تھی۔ اس کی ٹیکسی کے نکلنے کے بعد وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ اسے کالج کے اندر جاتے دکھ جانے لگا تھا، لیکن پھر کسی لڑکے کے آرزو کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھتے وہ رک گیا تھا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے مروہ کو دیکھا جو بتیسی نکالے اب ہاتھ لبوں پر رکھ گئی تھی۔ جی یاد ہے، شکریہ اس دن کے لیے۔ آرزو رسماً مسکرا کر بولی۔ لڑکے نے دل پر ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا تھا۔ وہ لڑکا کالج یونیفارم میں تھا، لیکن اس کی جسامت اور گڈ لکنگ اسے عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ میرا نام دراب ہے، وہ پھر سے گویا ہوا تو آرزو کے ذہن کے پردوں میں بہت کچھ ایک ساتھ لہرا گیا۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے لیٹر لکھنے والا ڈی اور صبح کال کرنے والا؟ آرزو نے آئیبرو اچکاتے پوچھا تو وہ لب دبائے اثبات میں سر ہلا گیا۔ اس غلطی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی، پلیز میری کال پک کر لیجئے گا۔ میں نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بول رہا تھا۔ آرزو نے رسٹ واچ کو دیکھا اور ان کا کالج لگنے والا تھا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، وہ آپ سے رابطہ کر لے گی، ابھی ہمیں جانا ہے، بائے۔ مروہ اس کا بازو کھینچتے اس کی بات کاٹتے اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ آرزو نے کالج میں انٹر کرتے اسے گھورا۔ دراب بھی پلٹ گیا جبکہ دانیال کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ اسے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے بولنے کیوں نہیں دیا مروہ؟ آرزو اب فری کلاس میں باہر قدرے الگ کونے میں بیٹھی بولی تھی۔ سردی سے ہاتھ ملتے اس نے شال کندھوں پر درست کی۔
یار تم پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی، دیکھو کتنا گڈ لکنگ ہے وہ، اور میرے خیال سے تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ مروہ نے مسکراتے کہا۔ آرزو نے منہ بگاڑا تو مروہ نے اسے گھورا۔ تو کا کیا مطلب ہے یار؟ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، مروہ نے آسانی سے کہا۔ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مروہ کی بچی، گھر کے حالات بتا رہی ہوں میں تمہیں، اور تم لڑکے تلاش کر رہی ہو میرے لیے، ماسی حکیمیہ۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ مروہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ یار دانیال ڈیشنگ تھا، ہینڈسم تھا، کیا کمی تھی اس میں؟ بس تمہیں تھوڑی چیزوں سے روکتا ہی تھا، لیکن نہیں، تم نہیں مانی۔ اب دیکھو معاملہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، جب بات تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تم کہہ دینا میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس طرح دانیال یا گھر والوں کو کوئی امید نہیں رہے گی، اور اگر واقعی دراب تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر تو بات بن جائے گی، مروہ چہکتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑتے اس کی بات سنی تھی، لیکن سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ایک بار دراب سے بات کر لو، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو ٹھیک، ورنہ منع کر دینا، لیکن کسی کا دل نہیں توڑتے۔ مروہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مروہ میڈم آرزو کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ ان دوستوں میں سے تھی جو دلہے کی سیٹنگ کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کے راز و نیاز بتا دیتی ہیں، اور پھر بعد میں اسی بیسٹ فرینڈ کے دکھڑے بھی سنتی ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں امریکہ جا رہی ہوں، آرزو نے افسوس سے کہا۔ ابے کہاں؟ مروہ نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مروہ حیرت سے بولی، اور پھر آرزو نے پوری بات شروع سے اینڈ تک مروہ کو بتائی، جو پہلے سرسری سی بتائی تھی۔ او یار مان جاؤ تم، مروہ نے افسردگی سے بولی تو آرزو کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں وہاں سے کلاس میں چلی گئیں، جبکہ مروہ کی باتیں دراب کے بارے میں اب آرزو کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دراب کو رسپانس کرے یا نہیں۔ دانیال کے دماغ میں وہ لڑکا گھوم رہا تھا، وہ کئی بار اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کیا تھا وہ آرزو کے معاملے میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو وہ جی سکتی ہیں۔ دانیال ظفر خان اسے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، ورنہ تو اس لڑکے کے بڑھتے قدموں پر ہی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ فائل کھلے سر اس میں دیے، پورا دھیان فائل پر دے رہا تھا۔ جب اس نے شدت سے فائل ٹیبل پر پٹک دی تھی، آرزو کچھ ایسا مت کرنا کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ وہ جبڑے بیچ کے رگیں بھٹی کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ آفس روم سے نکلا اور باہر بنے ایک کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ رفیق صاحب کرسی گھسیٹ کر وہ اس پر بیٹھتے بولا۔ سامنے رفیق صاحب کام کر رہے تھے، وہ اس کی کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ وہ تب سے دانیال کی کمپنی میں کام کر رہے تھے جب دانیال کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اور اب تک ایمانداری سے یہاں پر ٹکے ہوئے تھے۔ دانیال ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا، سارا اسٹاف رفیق صاحب کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ سر کیا ہوا؟ دانیال ان کی کئی باتیں مان جایا کرتا تھا۔ وہ چشمہ آنکھوں سے اتارتے پرشفقت مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے، پلیز رفیق انکل سر مت بولا کریں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا تو وہ مسکرا دیے۔ تھکے سے لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ آرزو بیٹی نے پھر پریشان کر دیا۔ رفیق صاحب لب دبائے بولے۔ دانیال نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک آرزو اور دانیال خان کی لڑائی جھگڑوں کی داستان سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اکثر اس کے شدید غصے میں آنے کی وجہ آرزو خان ہی ہوتی تھی۔
بیٹا مت جھگڑا کیا کرو تم، آغا جی تو تمہاری شادی کرنے والے ہیں نا آرزو خان سے، رفیق صاحب نے محبت سے اسے سمجھاتے کہا تو دانیال نے سر سی آہ بھرتے انہیں دیکھا تھا۔ آغا جی اور رفیق صاحب کافی اچھے دوست تھے، وہ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ شکر ہے میں بچ گیا، دانیال ہنستے ہوئے بولا تو رفیق صاحب نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بھویں سکیڑے بولے۔ آرزو آپ کی پیاری ننھی منی بیٹی مجھ سے شادی کرنے پر نہیں مانی، پہلی بار اس نے عقل کا کام کیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا لیکن اسے شدید غصہ تھا آرزو پر، اس لڑکے کو لے کر جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رفیق صاحب ہنس دیے اس کے انداز پر۔ آپ بتائیے رانیہ کیسی ہے؟ اس نے رفیق صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا تھا جو یونیورسٹی کے 2nd سیمسٹر میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے تو وہ اٹھ گیا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتا وہ ان کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ رفیق صاحب سے بات کر کے ہمیشہ اسے اچھا لگتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو ذرا کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہے ڈیڈلی گینگسٹر، خاور ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے گن رکھ دی تھی۔ الیگزینڈر بس سر سی مسکراہٹ سے دور کھڑے طارق کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دغا کیا تھا۔ طارق کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پیسہ پھینکو تو سب بکتا ہے، تو نے کیا سمجھا؟ ہر چیز پر تیرا راج ہے، میرا آرڈر تو ہتھیا لے گا تو میں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اوپر کراس کرتے سے گزرتے کندھوں کے پیچھے لٹک رہے تھے۔ اس نے مٹھیوں کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ خاور چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے سر پر سے ہیٹ اتار دی۔ الیگزینڈر کے چہرے پر خطرناک حد تک سر تاثرات چھائے تھے۔ دھوکہ گینگسٹر، دھوکہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز میں تحلیل ہو کر آہستہ آہستہ برباد کرتا ہے۔ خاور اس کی جانب جھکتے مدھم مصنوعی افسوس سے بولا۔ الیگزینڈر میں ہاتھ میں پکڑی پن اس کی گردن میں پیوست کی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گرا۔ اس کے آدمی یکدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ خاور کے آدمیوں نے افراتفری میں الیگزینڈر پر اپنی گنز تان لی۔ اگر موت نہیں چاہتے تو دفع ہو جاؤ، وہ شفقت سے بولا۔ خاور زمین پر لیٹے تڑپ رہا تھا۔ اوئے تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے باس کو مارنے کی؟ چل ٹھیک کر انہیں، ایک آدمی گن کا دباؤ، الیگزینڈر کی کن پٹی پر دیتے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور اگلے 1 منٹ میں وہ تمام لوگ زمین بوس تھے۔ قاسم اندر آتے اپنے آدمیوں کے ساتھ انہیں ابدی نیند سلا چکا تھا۔ طارق نے بھاگنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا۔ آج الیگزینڈر کو وہاں جانا تھا جہاں ڈیلنگ کا سامان پہنچنا تھا۔ طارق اسے وہاں لے کر جانے والا تھا لیکن تبھی اس نے بڑی ہمت دکھاتے الیگزینڈر کے آگے کچھ اسپرے کیا تھا۔ الیگزینڈر نے گھومتے سر سے اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ دغا ہوا تھا جس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ الیگزینڈر نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھی۔ خاور اب بھی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بے موت مارے گئے ہو، تم بچ سکتے تھے اگر تم نے میری ہیٹ میرے سر سے اتاری نہ ہوتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مزید 5 منٹ سر کے اور خاور نے دم توڑ دیا۔ الیگزینڈر نے طارق کی طرف دیکھا تھا۔ الیگزینڈر میں لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دو مجھے، طارق ہاتھ جوڑے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور طارق کو احساس ہوا اب اس مسکراہٹ کے بعد معافی ملنا ناممکن تھا۔ لالچ مجھ سے مانگ لیتے پیسے، تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر وار کر پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ وفا سے مانگو تو جان حاضر اور اگر دغا دو تو موت حاضر، وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا۔ اپنی لانگ
کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو اسے گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد یکدم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی۔ مما آپ کیوں بات نہیں کر رہی؟ کالج سے جاتے ہی ارشاد بیگم نے اسے دیکھتے رخ موڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی اور اب ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے لائق چھوڑا ہے مجھے؟ آرزو، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے ہنکارا بھرا، مما آپ اس دانیال کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں۔ تم نے کتنی بدتمیزی کی آقا جی کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا۔ ہماری طرف سے تم سب بھاڑ میں جاؤ۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مما میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے، پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہو۔ وہ یاسیت سے بولی، ماہا اور دانیال کے نکاح کو اب بس کچھ دن رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی باقی سب میں ہی شامل ہوں آرزو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ آقا جی سے معافی مانگو، میں مانگ لوں گی۔ آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے کہا تو رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کندھے پر اچھا خاصا تھپڑ رسید کیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت غصے سے بولی تو آرزو نے کندھا مسلتے جذبات میں سر ہلایا۔ نہ جانے مما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، آرزو سوچ کر رہ گئی تھی۔ آقا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور ان سے کہو کہ تم راضی ہو دانیال سے شادی پر۔ رخسار بیگم کی بات پر پہلے تو آرزو نے لب بھینچ لیے تھے۔ مما پر بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے بھی بھول جاؤ۔ تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے گی، تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے، ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے، رخسار بیگم اٹل لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو پھسلے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی۔ وہ آرزو کے آنسوؤں سے پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کالا منہ تمہارا نیلے پیر، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا۔ وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے منہ بناتی بولی تھی۔ اس کو شدید رونا آ رہا تھا جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے سسو کرتے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی تھی، لیکن پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کر کے کان کو موبائل پر لگایا تھا۔ کون؟ وہ لب دبا کر بولی، ہائے ایسے مت بولیں، مجھے لگا تھا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے۔ حسین لوگ کہاں اتنی نوازش کرتے ہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ آرزو نے دل میں اعتراف کیا، آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کے گال خود بخود دہکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتی اپنی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دیے تھے۔ اس کے گال کا گڑھا رونما ہوتا اسے حسین تر بنا گیا تھا۔
بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے شوق آواز ابھری۔ آرزو نے سر جھٹکا، موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے، لبوں پر ہاتھ جماتے کہا، روکا، مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول گئی تھی، پلیز مجھے کال مت کرنا۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی، کیوں؟ دوسری جانب سے اداس سی آواز ابھری، بس میری مرضی، اب یہاں کال مت کرنا۔ آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھی، لیکن دھڑاپ کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا نا کال مت کرو، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا جی؟ خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹے جا رہی ہو؟ مصنوعی شکوہ موبائل کے اسپیکر سے ابھرا۔ آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے واپس لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان کو لگایا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ محبت سے بولی تھی، چہرے پر مدھم مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہوں بابا کی جان، آپ کیسی ہیں؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ آرزو نے ایسے اسبات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے موجود ہوں۔ آئی ریئلی مس یو بابا، آپ کو پتہ ہے دانیال نے کیا 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 میرے ساتھ؟ مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھ سے اپنی سارے کپڑے دھلوائے اور مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ آرزو میری بات سنو بیٹا، وہ معصومیت سے بولتے ہی جا رہی تھی جب شہیر خان نے اسے ٹوکا۔ جی بابا۔ زمین کو تکتے وہ آہستہ آواز میں بولی جیسے اسے پتہ چل گیا ہو اس کے بابا کیا کہنے والے ہیں۔ آغا جی ناراض ہیں آپ سے نا، آپ نے انکار کیوں کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات دبئی میں بیٹھے شہیر خان تک پہنچ گئی تھی۔ بابا میں معافی مانگ لوں گی آغا جی سے، لیکن مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میرے کہنے پر بھی نہیں بیٹا۔ وہ مان سے بولے۔ آرزو نے ضبط سے لب بھینچ لیے تھے، ہمیشہ اس کے بابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اب ایک بات تھی جو وہ بڑے مان سے بول رہے تھے۔ آرزو عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ بابا آپ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہ کہوں گی، وہ زمین کو گھورتے زمین پر پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ بناتے بولی تھی۔ ہاں شاید، وہ گہری سانس لے کر بولے۔ آرزو کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، اس نے لبوں کو دبا کر سسکی روکی۔ دانیال تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا آرزو ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب آرزو نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتے وہ رونے لگی تھی، اس کے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ماہا کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی نہ نکاح کر سکتی تھی۔ آرزو نے اس دن کے بعد اپنے بابا کا فون پک ہی نہیں کیا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ آرزو کی ضد تھی، اس نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانی تھی۔ کل تمہارے بابا آ رہے ہیں، رخسار بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا تھا۔ اچھا، وہ تو پرسوں آنے والے تھے، وہ ماں کے ناراض چہرے کو دیکھتے بولی تھی۔ ماہا کے نکاح پر شریک ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ۔ انہوں نے آرزو کو کنکھیوں سے دیکھتے کہا تھا۔ آرزو لب دبا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ سب کی بے رخی آرزو کو اندر ہی اندر مار رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹی رہی تھی، اسے شادی نہیں کرنی تھی، سو وہ کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔
ماہا پھر تم تو یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، میں کالج جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، وہ کندھے اچکاتے باہر نکل گئی۔ خان بابا گاڑی نکالیں وہ بولی تو خان بابا نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب خان بابا گاڑی سے اترے اور فرنٹ سیٹ پر دانیال آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، آرزو نے کتاب سے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ خان بابا آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تو جائیں، ورنہ مجھے نہیں جانا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ دانیال نے لب بھینچ لیے تھے۔ آرزو کو وہ کسی بھی قسم کی حماقت نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، تبھی وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس دن بیچ سڑک میں اس کو چھوڑ جانا وہ کہاں بھولی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ آج آپ میرے بھائی بن گئے ہیں، یا باپ یا پھر نوکر؟ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی۔ دانیال سفیر خان نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، میں نہیں چاہتا تم ہماری عزت کا تماشا لگاؤ، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بولا۔ آرزو نے چونکتے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ؟ خان بابا چھوڑ کر آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں جانا مجھے، وہ تڑک کر بولی تھی۔ پھر وہی روب جماتا لہجہ۔ دانیال اسے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، اندر جاؤ پھر، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آرزو کا دل کیا اس کے سکون آمیز چہرے کو نوچ ڈالے۔ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، ذلیل انسان، غصے میں کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال نے پیچھے جبڑے بھینچے تھے، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی تھی۔ وہ تنے چہرے سمیت گاڑی میں بیٹھا تھا، آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور اب آرزو کلس رہی تھی۔ ایک تو دانیال سفیر خان کی وجہ سے بے حد غصہ آ رہا تھا، دوسرا وہ دراپ نام کا آزار جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، بار بار نمبر تبدیل کر کے آرزو کو کال کر دیتا اور پھر پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں لیٹرز بھی بھیج رہا تھا۔ آرزو اب سچ آ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانیال کا شدید غصہ اب دراپ پر نکلنے والا تھا۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولی، تمیز سے بات کریں محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدعے پر آتے ہیں۔ خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو ورنہ۔ دراپ کے لہجے میں اس بار عجیب سی پراسراری تھی۔ آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری تھی شدید طیش میں۔ ورنہ تم خود دیکھ لو، طنزیہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیسی ہیں؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں تو؟ خباثت سے بھرپور آواز۔ آرزو نے حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دراپ نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصویریں بہت مختلف اینگل سے لی گئی تھیں۔ ایک پک میں دراپ آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور دوسری تصویر میں وہ اس کی جانب اس انداز میں جھکا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو غلط مطلب ہی سمجھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ گھر والوں کو یاد کرتے آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، سب سے بڑھ کر دانیال کو یاد کرتے اس کی آنکھوں کی گوشے بھیگ گئے تھے۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ وہ لڑکا ابھی تو محبت کا اظہار پھر 2 دن بعد ملاقات کا کہے گا، آرزو نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ شوخی سے بولا۔ آرزو نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور فون کھٹک سے بند کر دیا۔ جس کی آواز پر وہ اسے سراہ رہی تھی وہ ایسا تھا، وہ تو سمجھ رہی تھی دراپ خان اچھا لڑکا ہے، اور مروہ نے بھی تو یہی کہا تھا۔ پھر ایسے سد شکر تھا کہ اس نے مروہ کی بات نہیں مانی تھی۔ آرزو خان جیسا
لوگوں کو سوچتی تھی وہ ویسے نہیں تھے. ابھی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس پر آشکار ہونی تھیں. آرزو کا دل گھبرانے لگا تھا. آنکھوں سے آنسو پھسل کر نیچے گرنے لگے تھے. میسج نوٹیفیکیشن ٹون بج رہی تھی. بار بار میسج آ رہا تھا مگر آرزو کو ہوش ہی کہاں تھا. اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا. گھر میں ایسی سچویشن تھی کہ کوئی اس کا یقین کر لے گا؟ ہرگز نہیں. سب اسی کو غلط سمجھیں گے. وہ کیا کرے؟ مجھے یہ پکس تمہارے گھر کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پر وائرل میں تمہاری یہ پکس تمہارے گھر کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا اگر تم نے مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کیا. ایک اور دھمکی بھرا میسج جسے دیکھتے آرزو کی روح فنا ہوئی تھی. وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. وہ آرزو خان تھی ہر چیز کا جواب دینے والی، لیکن آج اس سچویشن میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. نہیں پلیز. اس نے مشکل سے ٹوٹا پھوٹا میسج سینڈ کیا تھا. جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد تمہیں جگہ بتاؤں گا اور اگر نہ آئیں تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا. آرزو کی روح فنا ہو رہی تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی تھی.